بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک الترغیب و ترہیب میں اس کی وضاحت ہو رہی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 آدمیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ شب قدر میں ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان میں ایک شراب کا عادی ہے، شراب کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس آدمی کی شب قدر میں معافی نہیں ہوتی وہ والدین کا نافرمان ہے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے اور اس پر الہ العالمین کی طرف سے بہت ساری وعیدیں آئی ہیں۔ یہ ایک وعید ہی کافی تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر جیسے عظیم اور اللہ رب العالمین کی رحمت جب بارش کی طرح برس رہی ہو تو ایک بندہ اللہ کی مغفرت سے محروم رہتا ہے، تو اس سے اور بڑی وعید کیا ہوگی۔ بہرحال اور بھی بہت ساری وعیدیں ایسے آدمی کے بارے میں آئی ہیں جو اپنے والدین کا نافرمان ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ سنن نسائی میں ایک حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 آدمی گنوائے ہیں جن پر الہ العالمین نے جنت حرام کی ہے۔ ان میں سے ایک والدین کا نافرمان، دوسرا شراب کا عادی اور تیسرا احسان جتلانے والا۔ قرآن مجید میں بھی والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف تک نہ کہو، یعنی ان کے سامنے ان کی کسی بات پر، ان کی کسی فیصلے پر ناگواری تک کا اظہار نہ کرو۔ تو والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، جو بندہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ بڑے سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی تکریم، یہ ایک انسان کا شیوا ہونی چاہیے۔ اب والدین کی عزت کیسے کی جائے، اس کے کچھ طریقے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ موجودہ دور میں سب سے اہم بات کہ والدین کے احترام اور عزت کے بارے میں کہ جب آپ والدین کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے موبائل فون کو اپنے سے دور رکھیں اور اپنے والدین کی بات سنیں، ان کی رائے کو مقدم رکھیں، ان کو اپنی گفتگو میں شامل رکھیں، ان کی عزت کریں، ان سے تعظیم سے پیش آئیں، اچھی جو بھی خبر ہو وہ ان کے ساتھ شیئر کریں اور کوشش کریں کہ بری خبر ان کو نہ بتائیں۔ والدین کے دوستوں کے بارے میں اچھی بات کریں اور ان سے محبت رکھیں، ان کی اچھی صفات اور اچھی عادات کا تذکرہ کریں۔ والدین کی دوسری بار کہنے والی بات کو ایسے غور سے سنیں جیسے وہ پہلی دفعہ کہہ رہے ہوں۔ ان کے سامنے باادب بیٹھیں اور ان کی رائے سے معمولی سا اختلاف کا اظہار بھی نہ کریں۔ جب وہ بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو درمیان میں نہ ٹوکیں۔ گھر میں جب والدین موجود ہوں تو ان کی موجودگی میں اپنے بچوں کو بھی نہ جھڑکیں، نہ ڈانٹیں۔ ان کی موجودگی میں انہی سے رہنمائی لیں اور ان کے حکم اور ان کے مشورے کے مطابق کام کریں۔ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے پست رکھیں اور جب چل رہے ہوں تو اپنے آپ کو اپنے والدین سے پیچھے رکھیں۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو پہلے ان سے کھانا شروع کروائیں، پہلے خود کھانا شروع نہ کریں۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اپنے آپ کو یہ تصور کرنے لگیں کہ اب وہ کسی کام کے لائق نہیں رہے تو آپ ان کو اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے یہ باور کرائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ وہی ہیں۔
ان کے سامنے پاؤں پھیلا کر یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے بات نہ کریں، اور جب بھی ان کے سامنے جائیں تو اپنی اکتاہٹ یا اپنی تھکاوٹ ان پر ظاہر نہ ہونے دیں، ان کی بھول پر یا ان کی غلطی پر کبھی بھی ان کو شرمندہ نہ ہونے دیں، ان کو اچھے القاب سے مخاطب کریں، ان سے بات کرتے ہوئے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، اور ہر مقام پر ہر جگہ پر ان کو ہر کسی پر مقدم رکھیں۔ یہ چند طریقے ہیں والدین کو عزت دینے کے، ان کی تعظیم کرنے کے۔ تیسرے نمبر پر شب قدر میں جو اللہ رب العالمین کی رحمت اور بخشش سے محروم رہنے والا آدمی ہے وہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب اور متعلقین کے حقوق ضروریہ کو ادا نہ کرنا۔ حقوق ضروریہ کون کون سے ہیں؟ دو چار میں آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ مثلا جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرنا، ان کے سلام کا جواب نہ دینا، ان کی چھینک کا جواب نہ دینا، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو بلا عذر ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا، یہ ان کے حقوق ضروریہ پورا نہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسلام ایک دین فطرت ہے اور اپنے ماننے والوں کو مل جل کر اور تہذیب سے رہنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہر چیز کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیمات دی کہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر بھی وہ 3 صفات ہوں گی اللہ رب العالمین اس کا آسان حساب لیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 3 صفات کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ کے رکھ۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ 3 کام کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھے کیا انعام دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تیرا حساب آسان فرما دیں گے اور اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اس کے برخلاف رشتہ توڑنا الہ العالمین کے نزدیک ایک انتہائی مبغوض ترین عمل ہے اور اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر رحم جو رشتہ داری کی بنیاد ہے، عرش الہی کو پکڑ کر عرض کرے گا کہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اللہ رب العالمین بھی آج اس کو جوڑے گا، یعنی انعام و اکرام سے نوازے گا، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا آج اسے بھی اللہ رب العالمین توڑے گا، یعنی اس کو بھی الہ العالمین آج عذاب دے گا۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب الہ العالمین نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، یعنی جس صورت میں جس شکل میں جیسے چاہا الہ العالمین نے پیدا کر دیا، تو یہ رحم یعنی رشتہ داری کی بنیاد یہ کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ الہ العالمین یہ جگہ پناہ لینے کی ہے
کہ جو مجھے توڑے۔ تو الہ العالمین نے اسے کہا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو شخص تجھ کو برقرار رکھے میں بھی اس کو اپنے انعام اور اکرام اور بخشش کے ساتھ برقرار رکھوں گا، اور جو تجھ کو توڑے یعنی جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑے، ان کے حقوق ادا نہ کرے، تو میں بھی اپنے انعام اور اکرام کا تعلق اس سے توڑ دوں۔ تو رحم نے کہا کہ الہ العالمین بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ الہ العالمین نے کہا کہ یہ تیرے لیے ہے، یعنی جو بندہ رحم، رشتہ داری، رشتے ناطے کا لحاظ کرے گا تو الہ العالمین نے کہا کہ یہ رشتے ناطے کے لحاظ کرنے والے کے لیے میرے انعامات اور احسانات ہیں۔ یہ انعامات اور احسانات رشتے ناطے کے لحاظ کی وجہ سے ہیں، اور جو رشتے ناطے کو توڑ دے گا تو میں بھی اس کے ساتھ اپنے انعام اور اکرام یہ توڑ دوں گا۔ یہ مطلب ہے الہ العالمین کے یہ فرمانے کا کہ یہ تیرے لیے ہے۔ سنن نبی داؤد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، اور میں نے رحم یعنی رشتے اور ناطے کو اپنی صفت رحمان سے نکالا ہے، یعنی رحم کو میں نے رحمان سے نکالا ہے۔ تو جو شخص رحم کو یعنی رشتے اور ناطے کو جوڑ کے رکھے گا میں اس کو انعامات کے ساتھ جوڑ کے رکھوں گا، اور جو شخص رشتے ناطے کو توڑے گا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو میں بھی اس کو اپنی رحمت خاص سے جدا کر دوں گا۔ سنن ترمذی میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ اور تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دو گناہوں کے سوا اور کوئی گناہ ایسے نہیں ہے کہ جن کا عذاب اللہ رب العالمین دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی۔ ان میں سے ایک گناہ زناکاری ہے اور دوسرا گناہ رشتہ توڑنا ہے۔ تو یہ وہ تیسرا گناہ تھا رشتے کو توڑنا، کہ جو بندہ رشتہ توڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں بھی اس کو معاف نہیں فرماتے۔